بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔ خبر آئی مجاہد ملت جناب محترم حاجی اکرام صاحب ٹانڈا رام نگر والوں نے خبر دی کہ آج پیر طریقت، شیخ طریقت، آل رسول حضرت پیر سید ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ نے غریبوں کا بہت بھلا کیا، سینکڑوں لڑکیوں کی غالباً شادیاں کروائیں، کم بیش سینکڑوں لڑکیوں کی یا ہزاروں کی۔ جب مراد آباد میں لڑکیوں کی شادیاں کروائی تھیں اس وقت کیا معلوم کتنے جوڑے تھے، مجھے دھیان نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں شادیاں کروائی تھیں اپنے لڑکیوں کی۔ تو اس طرح سے غالباً سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں غریب لڑکیوں کی شادیاں کروائی ہوں گی، اور اسپتال کھلوایا، اور سینکڑوں لوگ لنگر سے کھانا کھاتے تھے روزانہ، اور اسپتال بھی بنوایا، اور 3 یا 4 منزلہ مسافر خانہ بھی بنوایا۔ جب میں گیا تو اس زمانے میں کام ہو رہا تھا مسافر خانے کا، حضرت پیر ثقلین میاں صاحب بھی وہیں موجود تھے، تو اس زمانے میں کام چل رہا تھا۔ آل رسول حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کے ساتھ میں ہم جلسے میں شریک ہوئے تھے، قلعہ کھیڑا میں جب آپ آئے تھے۔ 50واں جب جلسہ کیا گیا تھا ان کے پیر کے نام سے، پیر طریقہ حضرت پیر شرافت میاں صاحب، آل رسول پیر شرافت میاں صاحب کا 50واں عرس تھا غالباً وہ۔ اس وقت حضرت پیر آل رسول ثقلین میاں صاحب تشریف لائے تھے قلعہ کھیڑا میں۔ یہ غالباً آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کم بیش۔ اس میں میری تقریر ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اور حضرات کی تقریر ہوئی۔ تو پیر طریقت تاجدار اہل سنت آل رسول حضرت سید ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبر اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے مریدین کو صبر عطا فرمائے۔ حضرت نے بھی انتقال سے قبل ایک ویڈیو جاری فرمائی تھی کہ مسلک صرف 4 ہے، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، پوری دنیا میں رائج ہے، ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں صرف 4 مسلک رائج ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی۔ امت کا اکثر حصہ 95% حصہ 96% حصہ کم بیش یہ 4 ہی مسلک مانتا ہے۔ یہ 4% میں 5ویں مسلک کے ماننے والے ہو گئے، 4% مان لو، 5ویں مسلک کے ماننے والے 4% ہیں کل، وہ بھی پاکستان، ہندوستان اور نیپال، بس وہ 4 مسلک کے ماننے والے کم بیش 96% ہے، 95-96% ہے۔ تو حضرت پیر طریقت تاجدار اہل سنت آل رسول حضرت پیر ثقلین میاں صاحب نے بھی یہی وضاحت کی کہ مسلک 4 ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی۔ اب یہ 5ویں مسلک کا نعرہ لگا کر اختلاف پیدا کرنا، اور اس کا مونوگرام رضوی دینا، جیسے شافعی کا شافعی، مسلک شافعی کا شافعی، حنبلی کا حنبلی، حنفی کا حنفی، اور مالکی کا مالکی۔ اسی طرح ایک مونوگرام دیا گیا 5ویں مسلک کا کہ رضوی، پھر اعلان کیا گیا تھا عرس میں، عرس رضوی میں، کہ جو اس مسلک کو نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانیں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پکا نہیں تو کچا مانے گا کیا؟ استغفر اللہ۔ دیوبند والے بھی نہیں مانتے اس مسلک کو، تو کیا انہیں کچا مسلمان مانے گا؟ پکا نہیں مانے گا تو کچا مانے گا کیا؟ یہ پکا اور کچا جانے کیا کیا کی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں لوگ، کہ جو مسلک حالات کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ تو کچا تو مانے گا، پکا نہیں مانے گا۔ تو میری گزارش ہے مریدین سے، جو پیر طریقت تاجدار اہل سنت آل رسول حضرت پیر ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو مریدین ہیں وہ 4 ہی مسلک کے نعرے، 4 ہی مسلک مانے ہیں، اور 4 مسلک کے بھی نعرے کہیں دنیا میں نہیں لگتے ہیں، صرف مانا جاتا ہے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، لیکن نعرے کہیں لگتے ہیں۔ یہ 5ویں مسلک کا نعرہ لگا کے اختلاف پیدا کر دیا پوری دنیا کے اندر، پھر یہ اعلان کر دیا جو اس مسلک کو نہیں مانے گا مسلمان نہیں ہے۔ تو پورا عرب مسلمان نہیں ہوگا ان کے حساب سے، پورا عرب میں کہیں نعرے نہیں لگاتے، وہی مسلمان نہیں،
قطر میں نہیں لگاتے، دبئی میں نہیں لگاتے، جامعہ ازہر مصر میں نہیں لگاتے، جہاں یہ سب پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی نہیں نعرے لگاتے، وہاں نعرے لگوا کے دیکھ لیں یہ لوگ، ہمت ہو تو وہاں لگا کے دیکھ لیں، لگوا کے دیکھ لیں، ذلیل کر کے بھگائیں گے وہ لوگ، بہت بے عزتی کے ساتھ بھگائیں گے۔ اتنا کہہ دیں کہ آپ لوگ نعرہ لگائیں مسلک اعلیٰ حدیث کا، مانیں، اخراج کر دیں گے، نکال دیں گے جامعہ ازہر مصر سے، واپس انڈیا بھیج دیں گے، وہاں ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، یہ صلح کلی بن کے پڑھتے ہیں، وہاں مذبذب بن کے پڑھتے ہیں، تقیہ بازی کر کے پڑھتے ہیں جامعہ ازہر مصر میں، مجھے سب معلوم ہے، کیونکہ جامعہ ازہر مصر والے نہ فتاوی حسام الحرمین کو مانتے ہیں، نہ وہ دیوبند والوں کو الٹا سیدھا بکتے ہیں، نہ ندوے والوں کو بکتے ہیں، سب کو مسلمان مانتے ہیں، اور یہ لوگ بھی وہاں جا کر پڑھتے ہیں، ان کو سنی بناتے ہیں، ان دیوبند والوں کو سنی بنا دیتے ہیں، سنیوں کو دیوبندی بنا دیں، یہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو دیوبندیوں کو سنی بنا دیں، سنی کو دیوبندی بنا دیں اپنے مطلب کی خاطر۔ گوگل سے سرچ کرو، لکھو جامعہ ازہر مصر، وہاں کے علماء آئیں گے، دیکھنا آپ ان کا لباس دیکھنا، پین بشٹ، داڑھی بھی نہیں ہوگی، داڑھی بھی نہیں ہوگی، پین بشٹ پہنے ہوئے، ان سے لوگ پڑھنے جاتے ہیں، پھر ان کو کٹا سنی بناتے ہیں، مطلب کی خاطر کٹا سنی بناتے ہیں، اور جب مطلب نکل جائے تو انہیں کو وہابی بنا دیں گے یہ لوگ، جیسے عرب والوں کو یہ لوگ وہابی بناتے ہیں نا، مطلب نہیں عرب سے، مکہ شریف مدینہ شریف کے اماموں سے مطلب نہیں تو ان کو یہ لوگ وہابی بناتے ہیں، مسلمان ہی نہیں مانتے وہاں کے اماموں کو یہ لوگ، کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ پورے مکہ شریف مدینہ شریف میں مسلمان ہی نہیں، استغفر اللہ، پھر دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں وہاں سنی بھی بہت ہے، پبلک کو شانت کرنے کے لیے سوچتے ہیں پبلک بھڑک جائے تو کہتے ہیں نہیں وہاں سنی بھی بہت ہے، کون سے سنی ہے؟ تمہارے حساب سے کوئی سنی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو گزارش ہے آل رسول حضرت پیر ثقلین میاں صاحب کہ اللہ کے لیے دعا کریں، قرآن خوانی کریں۔ آل رسول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بریلی والے بتاتے ہیں آل کے معنی فرما بردار کے ہیں، تو وہ بھی فرما بردار تھے اللہ اور اس کے رسول کے،